بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، قرآن مجید قیامت کے دن اپنے اس پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا جس نے قرآن مجید کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کو یاد کیا اور قرآن کے حلال و حرام کے مطابق عملی زندگی بسر کی۔ قیامت کے دن یہ قرآن مجید اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ امام مسلم نے ایک اور حدیث روایت کی ہے کہ قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اس کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، اور اس حدیث کی روایت میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا، قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ عمل بڑی اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ تو اگر ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کریں، قرآن ہمیں جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے باز آ جائیں، تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا، پھر اس کو زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اپنے گھر والوں یا اپنے خاندان میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ! یعنی ایسے 10 آدمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، قرآن کو حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا اور اس کے حلال و حرام کے مطابق عمل کرنے والا ان 10 آدمیوں کے حق میں شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ امام ترمذی، امام احمد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ نور ہے اور نفع پہنچانے والی شفا ہے۔ جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے۔ جو ٹیڑھا ہو اس کو یہ کتاب سیدھا کر دیتی ہے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے کو نہیں آتے، اور بار بار پڑھنے سے یہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے، اسی طریقے سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے بلند درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہ تمہاری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ! آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ اور شفاعت کا ذریعہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔